اب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ایک اللیگل گورنمنٹ ہے، ایک مفاہمت کے طریقے سے لائی گئی گورنمنٹ ہے۔ یہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں لایا جائے جن کا انٹرسٹ ڈالر نہ ہو، ان کا انٹرسٹ یہ کنٹری ہو۔ خان صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہاں سینکڑوں مواقع بلکہ تھاؤزینڈ میں مواقع موجود ہیں انویسٹرز کے لیے، لیکن آپ انہیں کانفیڈنس تو دیں اس چیز کا کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں۔ یہ اپنے ملک کو پراسپر کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ جسٹ اپنے اثاثے کو، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی جنریشن کو سیو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روس کے ساتھ عمران خان نے اپنے دور میں دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اتنے پریشان حالات میں بھی عمران خان چلا گیا تھا روس کے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آج ہماری وہی ملاقات، وہی ہمارے ریلیشن چلتے آگے، تو آج نہ ہمارا پیٹرول مہنگا ہوتا، آج نہ ہمارے پاس گندم کی ہوتی، نہ آج ہمارے پاس یہ آٹا اتنا مہنگا ہوتا جو لوگ ہمارے مر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ووٹ کو عزت دو کے لیے تم بادشاہ ہو کے، وزیر ہو کے، مشیر ہو کے، ایم پی ایم این ایز ہو کے، پی ڈی ایم ہو کے، اتنے ملکوں کے مالک ہو کے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ووٹ کو عزت دو، تم لوگوں نے ووٹر کو کیا عزت دی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ہم آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ متین۔ ناظرین، انڈیا جو ہے ملیشیا کے ساتھ اب ٹریڈنگ جو ہے وہ انڈین روپیز میں کرنے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، یہاں پر جو ہے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آئیے پاکستانی عوام کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے انہوں نے نکالا ہے اپنی ٹریڈنگ کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو کے اینڈ تک رہیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جو انڈیا ملیشیا کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے جا رہا ہے انڈین روپیز میں، ٹھیک ہے، تو اس ملیشیا جو ہے ایک اسلامی ممالک ہے، کیا ہمارا ملک جو ہے اتنا ڈاؤن چلا گیا ہے، اس کے اتنے کرائسس ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو بڑا ممالک ہے ہمارے ساتھ جو ڈیلنگ یا ٹریڈنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایکچولی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کس کے ساتھ ہیں۔ اب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ایک اللیگل گورنمنٹ ہے، ایک مفاہمت کے طریقے سے لائی گئی گورنمنٹ ہے۔ ان کے آپ ٹوٹل پراپرٹیز چیک کر لیں، ان کے آپ انٹرسٹ چیک کر لیں، وہ ان ممالک میں ہیں جہاں پہ ڈالر ہے۔ اب ان کا انٹرسٹ جو ہے، تو انڈیا نے یہی تو کہا ہے نا کہ آگے جو ہیں اگر ہمارے انڈیا نے یہی کہا ہے کہ ہمارے جو اگر ان فیوچر تعلقات اگر خراب بھی ہوتے ہیں، مودی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ڈالر کا کوئی ہمیں ایشو نہ ہو، تو ہم اپنے ہی کرنسی کو، اپنے روپیز کو جو ہے اسی کو ہی ہم ٹریڈنگ کے ذریعے یوز کریں تاکہ وہ انٹرنیشنل جو لیول پہ آئے۔ ہاں، اس سے ان کی بھی کرنسی اسٹرینتھن ہوگی۔ آپ عمران خان کے دور میں دیکھیں، انہوں نے ایک ایگریمنٹ وہ کرنے جا رہے تھے چائنا کے ساتھ، چائنیز کرنسی کے اندر، تاکہ ڈالر کا اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے، بجائے اس کے کہ ڈالر کے ساتھ وہ ٹریڈ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کرنسی فلیکچویٹ کرتی ہے، ڈالر تو آئے دن فلیکچویٹ کرتا ہے، اس سے آپ کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے، خزانے پہ بھی آپ کا جو لون ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈالر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، امریکن ڈالر کے ساتھ۔ ہاں جی، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں لایا جائے جن کا انٹرسٹ ڈالر نہ ہو، ان کا انٹرسٹ یہ کنٹری ہو، تبھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ باقی ریسٹرکشنز امریکہ نے لگائی ہیں، امریکہ کے ریسٹرکشنز کے لیے کافی کنٹریز ہیں جو اس کی ریسٹرکشنز کو نہیں مانتے، اور آپ یہ دیکھ، وہ اپنی مرضی سے ٹریڈ کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسے ممالک ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انڈیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، باقی جو بڑی بڑی وہ ہیں وہ پورے پاور میں اب آ رہے ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا وہ بن چکا ہے، وہ پہلے آگے تھا انڈیا سے، روپیز میں بھی آگے تھا، اب وہ بیک اسٹیپ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے نا، جب آپ اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ آپ جب اپنی ڈگنیٹی پہ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ دوسروں کی پالیسیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، آپ اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھیں گے، تو آپ اسی طرح بیکورڈ ہی جائیں گے۔ آپ کیا کیا کہتے ہیں، کس طرح سے اس سسٹم کو دوبارہ ریکور کیا جاتا ہے؟ مشکل تو بہت ہے، ریکور کس طرح سے اسموتھلی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، جو ہم باہر کے ممالک دیکھتے ہیں نا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، ہر ان کا جو محکمہ ہے، ادارہ، وہ بڑے طریقے سے لے کے ان کو چلتے ہیں۔ اس وقت اگر میں ان شارٹ کہوں نا، اس کا واحد حل اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی جس کے ہینڈ اوور کر کے کنٹری کو اوپر لایا جا سکے، اکانومی کو بہتر کیا جا سکے۔ اب رہی بات گورنمنٹ کی، اب آپ کے سامنے ہے کس طرح یہ گورنمنٹ آئی ہے اقتدار میں۔ آپ دیکھیں کہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا، ڈیموکریسی، اس کا مطلب ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ عوامی نمائندہ جماعت۔ آپ آج بھی چیک کر لیں، عوامی نمائندہ جماعت وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔
وزڈم آف کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جو عوامی نمائندہ جماعت ہوگی اس کا وزیر اعظم ہوگا. اب عوامی نمائندہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن اب کانسٹیٹیوشن کے وزڈم کو سبوتاش کرنے کے لیے سب جماعتوں کا ٹولہ اکٹھا ہوتا ہے. وہ 13 جماعتی کانفرنس بنا کے کوئی 8-10 سیٹیں زیادہ لے کے وہ کہتے ہیں جی ہم اکثریت میں ہیں. وہ اکثریت میں ضرور ہیں لیکن وہ عوامی نمائندہ جماعت تو نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشن کا وزڈم تو وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ٹوٹلی غیر قانونی ایک گورنمنٹ ہے. رول آف لا پہ بھی چلنا چاہیے نا. رول آف لا جو ہے اس پہ تو یہی ہے نا کہ عوامی نمائندہ جماعت کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. اب ہمارا عوامی نمائندہ جماعت کا وزیر اعظم تو ہے نہیں، وہ تو اسمبلیوں سے بھی باہر ہے. اس پہ تو یہ گھر پہ حملے کرتے ہیں، اس کے آپ کے سامنے ہیں سب حالات. یہ سارے جو معاملات ہیں ٹریڈنگ کے وہ پھر بہتر ہونا مشکل ہے. ہوپ سو ہے کہ آگے جو ہے بہتر. ٹریڈنگ کے لیے دیکھیں، ٹریڈ کرنے کے لیے کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے جو ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ کے کنٹری کے اندر یہ جس قسم کی کیوس کی سچویشن ہے نا، اس سچویشن میں انویسٹر کبھی انویسٹ نہیں کرے گا. خان صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہاں سینکڑوں مواقع بلکہ 1000 میں مواقع موجود ہیں انویسٹرز کے لیے، لیکن آپ انہیں کانفیڈنس تو دیں اس چیز کا کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں. جب انہیں کانفیڈنس ہوگا آپ کی کنٹری پہ کہ یہ ہمیں سیکیور کرتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، تو تب وہ انویسٹ کریں گے. اب آپ کے جو ہیں فورن نیشنل اوورسیز پاکستانی، اب وہ یہاں پہ پلاٹ نہیں لے سکتے. وہ پلاٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ انہیں پتہ ہے ہم نے پلاٹ اگر لے بھی لیا ہمیں سیکیور کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے پیچھے. ہم کہاں، ہم تو ذلیل ہو جائیں گے یہاں پلاٹ لے کے. تو ہو جاتا ہے قبضہ مافیا. آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے کافی قبضہ مافیوں سے جان چھڑائی تھی، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو پی ڈی ایم کی ایک سرکار آئی ہوئی ہے تو اس سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی میرا نہیں خیال کہ ہم کسی پازیٹیو وے میں آگے چل سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسا سسٹم کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی جو سارا سسٹم ہے، سسٹم آف گورنمنٹ ہے یا ہمارے آرگنز آف گورنمنٹس ہیں، یہ سارے جو ہے نا باہر سے ان کے انٹرسٹ ہیں، باہر سے ان لوگوں کے اثاثہ جات ہیں، باہر کے لوگوں کی طرف ہی ان کے قدم ہیں. یہ اپنے ملک کو پراسپر کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ جسٹ اپنے اثاثے کو، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی جنریشن کو سیو کرنے کے لیے آئے ہیں. کیوں؟ اگر یہ ہے، یہاں پہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ بیگر کین ناٹ بی چوزز. اب اس سلوگن کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم اگر ان سے امداد نہیں لیں گے، ہم ان کا ڈالر استعمال نہیں کریں گے، ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے، تو ہماری اپنی بھی مال جائے گا، ہمارے اپنے بھی خزانے جائیں گے، ہمارے اپنے بھی فلیٹس جائیں گے، ہماری اپنی پراپرٹیز بھی جائیں گی. مطلب کہ دیر از انکلوڈ آل پی ڈی ایم. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے ہمارے یقین مانیں کہ ہماری موجودہ حکومت کو اپنے ملک کی پراسپیرٹی کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر ان کو فکر ہے تو اپنی جنریشن کی، اپنے مال کی اور اپنی جھوٹی انا کی، اور یہ ہے کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کہے اور ہم ایسے ہی چلتے رہیں. ہمارے میم اب یہ دیکھیں آپ سے باہر کے ملکوں کے جہاں پہ ہمارے حالات و واقعات ہیں، جن ہمارے پاورفل کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ممالک سے ہمارے تعلقات چلتے رہیں، ہم آتے رہیں جاتے رہیں. دیکھیں روس کے ساتھ عمران خان نے اپنے دور میں دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. اتنے پریشان حالات میں بھی عمران خان چلا گیا تھا روس کے. ٹھیک ہے نا. اگر آج ہماری وہی ملاقات، وہی ہمارے ریلیشن چلتے آگے، تو آج نہ ہمارا پیٹرول مہنگا ہوتا، آج نہ ہمارے پاس گندم کی ہوتی، نہ آج ہمارے پاس یہ آٹا اتنا مہنگا ہوتا جو لوگ ہمارے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو کیا مجبوری تھی جو عمران خان کو نکال کے بھگا کے؟ وہ تو اللہ کی دین ہے کہ ان کو نکالا ہے تو اس کو اور عزت ملی. میم میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم لیتے ہیں انڈیا اور ملیشیا کو، ٹھیک ہے، اس کا اگر ہم سسٹم دیکھیں، وہ ہیں نریندر مودی جی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں، ان کی آپ سوچ دیکھیں. ابھی یہ کوئی پتہ نہیں ہے ان کے حالات کیسے رہتے ہیں آگے باہر کے US کے ساتھ، لیکن انہوں نے ابھی سے پلان کر لیا ہے. تو یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے پہلے سے پلاننگ، اور وہ ان کا اب جو ہے روپیز میں وہ اب ٹریڈنگ کریں گے اور وہ پاور بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں نریندر مودی اپنے انڈیا میں وہ ایک وزیر اعظم کے صورت میں وزیر اعظم بن کے اپنے ملک کی پراسپر کے لیے کام کر رہا ہے. جہاں آپ کو سستی چیز ملتی ہے، جہاں اس کی کرنسی کی، جہاں اس کے معیار کی اس کو سٹیٹس ملتا ہے، وہ وہاں رکتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا. آپ دیکھیں بھارت کر رہا ہے ملیشیا کے ساتھ اپنی کرنسی میں کاروبار کر رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی بوسٹ کر جائے گا، وہ تو بہت آگے چلا جائے گا. اسی طرح سے دیٹ از مائی وش، مائی ڈیزائر،
میں کہتی ہوں کہ یا اللہ کاش کہ ہماری کرنسی میں بھی ایسی طاقت آ جائے جہاں پہ ہماری کرنسی میں اپنی کرنسی میں ٹریڈ ہو، ہم اپنے روپے کو لے کے جائیں. ہمارا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے کہ جو 1 روپے کی چیز تھی وہ 1000 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم ڈی ویلیو ہو گئے ہیں. ہماری کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوگی، ہمارے ملک ہماری حالت ڈی ویلیو ہو گئی. اچھا جو ہے نا وہ ڈی ویلیو. دیکھیں اس طرح سے چائنا نے کیا تھا ہے، چائنا اپنی کرنسی کو پروموٹ کیا، اپنی لینگویج کو پروموٹ کیا. ہم غلام ابن غلام بنتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اپنی سرزمین ہے، ہمارے پاس اپنی کرنسی ہے، ہمارے پاس اپنی لینگویج ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی چیزوں کو پروموٹ دینا چاہیے. ہم کیوں انگلش بولیں ہیں؟ ہم کیوں ڈالر استعمال کریں؟ ہم کیوں باہر کی چیزیں؟ کپڑا سب سے A1 ہمارے ملک میں بنتا ہے. زراعت ہمارے پاس ہے، ایگریکلچر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس ہے. پہاڑ ہمارے پاس ہیں، سونے ہمارے پاس ہیں، چاندی ہمارے پاس ہے، تانبا ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس اتنی مائن منرلز پڑی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم کسی کے دیکھیں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں بہترین انداز کے ساتھ. ہم بہترین انداز سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی ہے ہسٹری کھول کے دکھائیں. یہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. دیٹ از اے ریچسٹ لینڈ آف دی ورلڈ. اور ہر کنٹری جو پاورفل ہے اس کی نگاہ ہمارے پاکستان پہ ہے کہ ہم یہاں سے غاصب کریں. بے شک یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن یہ بہت ہی کاسٹلی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا انشاءاللہ، اور ہم اس پہ آئیں گے. اور انشاءاللہ جب ہمارے وزیر اعظم عمران خان بن کے آئیں گے، اور آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو ٹریڈنگ کے ہیں اور یہ ساری چینجنگ سسٹم یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیٹ ول بی اے ریولوشن. یہ ایک انقلاب ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری اپنی کرنسی ہوگی، ہماری اپنی زبان ہوگی، ہماری اپنا سب کچھ ہوگا. ہم سے لوگ چیزیں خریدیں گے، ہم اپنی انڈسٹریز لگائیں گے. انہوں نے اتنا پیسہ کمایا، انڈسٹریاں باہر بنا لیں، اپنے پاکستان کو مفلوج کر لیا. ہماری اسٹیل مل کا ہے تو 0 پوائنٹ پہ چلی گئی ہے جتنا تھوڑے پوائنٹس ہیں حکومت کی نااہلیاں ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، اسٹیل مل کے اتنے مزدور میرے پاس خود آئے ہیں کہ میم ہم لاکھوں کروڑوں کے یعنی کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، ہزاروں کے بھوکے مر گئے ہیں. کراچی سے لوگ ادھر سے ایسے انہوں نے خیراتی طور پہ رکھ دیا. وہاں پہ اب لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کی کوئی تنخواہ کچھ نہیں ہے کئی سالوں سے. اب اس طرح سے ہمارا ایگریکلچر ہے. اب ہمارے پانی ہے، پانی پہ آپ آئیں تو پانی یا تو ہمارے پاس اتنا زیادہ آ جاتا ہے ہم پانی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اب یہ سیزن ہے، میں خود ہماری زمینیں دریا کے کنارے پہ ہیں. لوگوں کو تھریٹ ہے رات دن کا کہ فصل جلدی سے کاٹ لیں نہیں تو پانی آ جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس ہمارا دشمن، ہمارا جو ساتھ ہمسایہ ملک ہے، وہ ہمارا ٹائم سے پہلے پانی چھوڑ دیتا ہے، اور ٹائم کی جب ہمیں ضرورت ہوتا ہے ہمارا پانی بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اسٹرانگ وہ بھی بڑے اسمارٹلی چلتے ہیں. وہ ہر ایک بات میں ہمیں انکریج بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ وہ کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہم کہہ سکتے کرتے ہیں. میری بات کرتے ہیں. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، یہ PDM آئی ہے، کوئی یہ 40 سالوں سے یہ کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے. انہوں نے کیا میجرمنٹ کیے ہیں سیلاب کے لیے، بارشوں کے لیے ہیں، اپنے رینی ڈے کے لیے، ملک کے رینی ڈے کے لیے کیا کریں گے؟ سردی میں، گرمی میں، جب ہمارے پاس ارتھ کوئک آتا ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے، ہم کیا کوئی میجرمنٹ نہیں ہوتی. سیلاب آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف ان کو فکر اپنی جان کی ہے، اپنے مال کی ہے، اپنی دولت کی ہے. اور نمبر 2 پہ اس کے بعد ہمارے دوسرے ممالک جو آپ کہہ رہی ہیں نا، ماشاءاللہ ہر ملک نا اپنے ملک کی اپنی عوام سے پیار کرتا ہے. ان کو اپنے عوام سے کوئی پیار نہیں. انہوں نے سلوگن چلایا تھا جناب ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. مجھے یہ بتائیں، ووٹ کو عزت دو کے لیے تم بادشاہ ہو کے، وزیر ہو کے، مشیر ہو کے، MP MNAs ہو کے، PDM ہو کے، اتنے ملکوں کے مالک ہو کے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ووٹ کو عزت دو. تم لوگوں نے ووٹر کو کیا عزت دی ہے؟ یہ دیں ووٹر. باہر کے ممالک میں ہم دیکھیں اس طرح ادھر نہیں ہے، وہ پراپر جو ہے مینٹین کرتے ہیں ہر ایک چیز کو. ہمارا تو سوال یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ووٹ کو عزت دو، تم لوگ عوام سے بھیک مانگ رہے ہو. تم لوگوں نے عوام کو کیا دیا ہے؟ آپ لوگوں کو کہنا چاہیے تھا ووٹر کو عزت دو. ہمارے جو ووٹر چاہتے ہیں وٹ وی آر وانٹ ہیں، یہ پبلک کیا چاہتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کوئی سنتا ہی نہیں ہے. پبلک تو بس یہ ہے کہ پبلک کو اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے. اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد اگر ہمارے ملک میں اگر کوئی ہمارا اچھا لیڈر، سوبر لیڈر رہتا ہے نا، تو وہ عمران خان ہے. اب عمران خان کو چوز کرنے کے لیے کھڑی ہے عوام، تو ان کو تکلیف ہے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں.
ان کے مخالف ہو رہے ہیں، ان کے سپورٹران کو، ان کے سپیکرز کو، ان کے ووٹران کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، لوگوں سے ہم نے بات چیت کی، ان کے ویوز لیے، آپ بھی جو ہے اپنا کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔